جسٹس محمد علی مظہر نے ریگولر بینچوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح سے متعلق معاملات میں آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، تجاوز نہ کریں۔ انہوں نے خبردار اضافی نوٹ اور اس میں واضح کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی آنکھیں اندھا نہیں ہو سکتا، کوئی نابین نہیں ہو سکتا، آئین واضح ہے، کوئی پیرا نہیں ہو سکتا کہ واضح ہو چیز تو اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے۔ 7 ارب ڈالر کا جو پاکستان کو ایک اور نیا پروگرام آئی ایم ایف دینے جا رہا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف دیکھے گا کہ جی پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی یا نہیں کی۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کے ججز کیا کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کیا کر رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک فیصلہ آ گیا ہے، بڑا فیصلہ، اور فیصلہ بھی ایک جج کے خلاف، سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف۔ فیصلہ ایک فرد جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی جج عقیل عباسی صاحب، جن پر الزام لگا ہے یا فیصلے میں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے صریحاً آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یا یہ فیصلہ یا اضافی نوٹ اسی طرح پڑھا رہے گا جس طرح 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر 7 جج صاحبان کے لیے لکھا گیا تھا اختلافی نوٹس میں کہ انہوں نے اپنے منصب سے زیادہ آگے بڑھ کے یعنی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں یعنی جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آئین کی متعلقہ شقیں معطل کرنی ہوں گی۔ لڑائی عدلیہ کے اندر ہے، بڑھ گئی ہے، شدید ہو گئی ہے، اور وہ اب کبھی خطوں کی شکل میں، کبھی فیصلوں کی شکل میں، اور کبھی چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے سربراہ کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دینے کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب سپریم کورٹ میں لڑائی چل رہی ہو، جج صاحبان دست و گریباں ہوں، اور پھر سائلین جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سفید سنگ مرمر کی جو بلڈنگ ہے اس میں سر ٹکرا ٹکرا کے انصاف مانگ رہے ہوں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جج صاحبان تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کوئی سیاسی لڑائی ہے جس کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے عدالت کے اندر، تو پھر ظاہر ہے عدالت کا جو وقار ہے یا پھر عدالت کے اوپر جو کہا گیا، جج صاحبان نے 5 جج صاحبان نے اپنے خط میں کہا کہ یہ عدالت پر عوام کا اعتماد پہلے ہی متزلزل ہے اور مزید اٹھ جائے گا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ عدالت پر عوام کے اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالت صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق چلا کرتی ہیں، سیاسی لوگ عوام کے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں تو عجیب ہے کہ جی وہ افتخار چودھری کہتے تھے کہ جی مجھے عوام کی حمایت حاصل ہے، عوام کی نہیں۔ عوام کی حمایت حاصل جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور پھر اس آئین اور قانون کے تحت جو ادارے کام کرتے ہیں وہ اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک لڑائی تھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ٹیکس کا معاملہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل تھی، اور اس میں وہ پھر متعلقہ شقوں کی تشریح کی طرف چلے گئے، اور پھر انہوں نے خود ہی ایک آرڈر جاری کر دیا اس تشریح کے لیے بینچ بنانے کا، اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا، آئینی بینچ نے اس کو معطل کر دیا۔ اب آئینی بینچ میں جو معاملہ گیا کیونکہ وہ پھر لگا دیا گیا تھا اپنا کمیٹی نے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کمیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ معاملہ ادھر نہیں لگنا چاہیے تھا، تشریح کا معاملہ ہے، لہذا انہوں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا، اور 7 رکنی آئینی بینچ نے وہ جو حکم تھے، احکامات تھے 13 اور 16 جولائی کو، اور وہ بغیر سنے احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اب سنا اور سمجھا جائے کہ جی ہم نے سن لیا، دلیل ہم نے سن لی ہے، سمجھا جائے کہ ہم نے سن لی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک نئی طرز کی ایک جو ہے وہ تھا، اظہار تھا کہ دلائل ہوئے نہیں، لیکن جج صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ دے رہے ہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کو سنا گیا ہے، آپ سمجھ لیں کہ سنا گیا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ لڑائی بہت پرانی ہے، 12 جولائی کو جن جج صاحبان نے مخصوص نشستیں آئین کی مرضی اور منشا کے بغیر سیاسی حالات اور سیاسی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر باقی جو سیٹیں تھیں جو آزاد حیثیت میں لوگ جیت کر آئے تھے، ان میں سے جو پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے یا جنہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کروائے تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمع کروائے تھے اور الیکشن کمیشن نے اس پی ٹی آئی کے ٹکٹس کو تسلیم نہیں کیا، کہا گیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ڈکلیئرڈ، لیکن باقی جو 41 بچتے ہیں یا 39
41 اور 39 کا ریشو تھا نا. تو ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے, کوئی 1 مہینے کا مزید پروسیس دیا گیا کہ وہ دوبارہ اپنا حلف نامہ, اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروائیں کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی انوکھی مثال تھی. یہ اختیار نہیں دے رہا تھا آئین اور قانون ان کو. اس لیے 12 جولائی کے اس فیصلے میں 2 جج صاحبان نے, ویسے تو 5 اور 8 سے فیصلہ آیا تھا, 8 اکثریتی فیصلہ تھا تحریک انصاف, جو کہ نہ دعوے دار نہ حقدار, ان کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا تھا. اور 5 جج صاحبان, اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور دیگر 5 جج صاحبان نے اختلاف کیا تھا فیصلے سے. لیکن جو اختلافی نوٹ لکھے گئے تھے, اور خاص طور پر جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان کے جو اختلافی نوٹ تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نشستیں تحریک انصاف کو دی جاتی ہیں, مخصوص نشستیں, تو اس کے لیے متعلقہ آئینی شکوں کو معطل کرنا ہوگا. اب سپریم کورٹ کوئی نہیں ہوتی آئین کی شکوں کو معطل کرنے والی. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منصب سے آگے جایا جا رہا ہے, آپ اپنے منصب کا جو اختیار ہے, جج کے منصب کا جو اختیار, اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. اس میں ایک جج شامل تھے, 8 ججوں نے, جنہوں نے فیصلہ دیا تھا تحریک انصاف کے حق میں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب. سپریم کورٹ میں بدقسمتی سے جو تقسیم جسٹس قاضی فائز صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے عمرتا بندیال کے زمانے میں تھی, جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے, اس میں گو کہ وہ عمرتا بندیال کی سائیڈ کے سمجھے جانے والے جج کچھ ادھر ہو گئے, کچھ ادھر ہو گئے. منصور علی شاہ صاحب قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, وہ اس طرف آ گئے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, 12 جولائی کے فیصلے کے بعد وہ قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ سمجھے جانے لگے. محمد علی مظہر صاحب عمرتا بندیال کے ہمخیال بینچ میں بیٹھتے تھے, جس کو ہمخیال بینچ کہا جاتا تھا. اب وہ اس طرف آ گئے, حالانکہ انہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا جو 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے تھا. لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا ہے, آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے 13 اور 16 جنوری کے, جو اپنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور وکیل عباسی صاحب کا جو فیصلہ تھا, اس کو واپس لینے کا جو احکامات تھے 7 رکنی آئینی بینچ کے, اس پر جو اضافی نوٹ جو جاری ہوا ہے, یا ان کا اپنا نوٹ جو ہے جسٹس محمد علی مظہر کا, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو بات جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کی تھی, بلکہ اس سے زیادہ آگے چلے گئے. وہ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جو یہ جج صاحبان نے کیا ہے, آئین کی منشا واضح ہے, آئین کی وہ شک جس کے تحت یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, وہ بالکل واضح ہے, مبہم نہیں ہے, غیر مبہم ہے. جب آئین واضح ہو اور غیر مبہم نہ ہو تو پھر نہ تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کے اختیار کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر قانونی چارہ جوئی کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جج بادشاہ نہیں ہے, جج ہیں, ججوں کو بادشاہ نہیں ہونا چاہیے, نہ اس طرف ایکٹ کرنا چاہیے ججوں کو. تو میں ان کا جو اضافی نوٹ ہے وہ آپ کے ساتھ سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور ساتھ ساتھ پھر وہ ایک اور خبر بھی ہے, ایک خبر آئی تھی اور اس کی بعد تردید بھی آ گئی IMF کے حوالے سے, کہ یہ IMF کا مشن آیا, وہ دیکھ رہا ہے کہ جی پاکستان کی عدلیہ میں ججز کا تقرر کس طرح ہو رہا ہے, خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. تو اس پر بھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ جو محمد علی مظہر صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اچھا, میں نے یہ جو تمہید نہیں باندھی, لیکن میں نے آپ کو بیک گراؤنڈر دیا کہ یہ لڑائی کس طرح چل رہی ہے, اور اس میں وڑھن سان لتارجن بوٹا کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس گھوس جو ہے وہ جاتی رہتی ہے نا, وہ پس جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے فصلیں جب 2 ہاتھی لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ابھی جو لڑائی ہے, اس میں ہمارا جو بیچارہ گھاس پھوس ہے نا, آئین, جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا, اس میں وہ آئین سفر کر رہا ہے. آئین بالکل کلیئر ہے, بالکل واضح ہے, لیکن افتخار چودھری کی روایات آج تک چل رہی ہے کہ نہیں ہم آئین کو دیکھ سکتے ہیں. بھئی آپ نہیں دیکھ سکتے آئین کو, آئین کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں, آئین کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آئین پارلیمنٹ بنائے آپ اس کا جائزہ لیں, بلکہ وہ جو آئینی ڈھانچے کا ایک تصور دیا گیا تھا بقول استاد محترم سعید چودھری, کہ وہ آئینی ڈھانچے کا تصور, بنیادی آئینی ڈھانچہ اس کا تصور ہے ہی نہیں پاکستان کے آئین میں. وہ ایویں جج صاحبان نے اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ پرانا فیصلہ جو انہوں نے دیا تھا. اب جو خبر میں ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں, ایکسپریس کی خبر ہے, اور ڈیٹیل اضافی نوٹ جو انہوں نے 20 صفحوں کا لکھا ہے, اس کی چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سینئر جج
جسٹس محمد علی مظہر نے ریگولر بینچوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح میں سے متعلق معاملات میں آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، تجاوز نہ کریں، انہوں نے خبردار کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ بینچز کے دائرہ اختیار پر لیے گئے نوٹس کے معاملے پر آئینی بینچ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے 7 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے کے حق میں 20 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ اضافی نوٹ میں جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا ہے کہ آئینی بینچ کسی ٹیکس کیس میں آئین میں ہونے والی ترامیم کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے ریگولر بینچ کو۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، آئین نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی آئینی معاملات اپنا آئینی بینچ میں جائیں گے۔ اب یہ جو جج صاحبان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جی ہمارے پاس آئے گا کیس، ہمارے پاس نہیں آئے گا، اب یہ ضرورت ہے اس چیز کی، اس امر کی، کہ اس وقت پاکستان کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے، بینچ کی نہیں، آئینی عدالت کی، تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے۔ یہ لڑائی ابھی آگے ممکن ہے ختم ہو جائے، ممکن ہے بڑھے گی، لیکن بہرحال جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے، اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ، کیونکہ یہ فیصلہ وہ تو اختلافی نوٹ تھا نا 12 جولائی کے فیصلے میں، کہ جو انہوں نے ان کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے آئین معطل کرنا پڑے گا، آئین کی متعلقہ شکیں معطل کرنی پڑیں گی، تو وہ تو اضافی اختلافی نوٹ تھا۔ یہ فیصلے کے حق میں، یعنی جو فیصلہ ہے متفقہ، اس فیصلے کے حق میں ایک اضافی نوٹ ہے، اور اس اضافی نوٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خبردار بھی رہے اور انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ آگے چل کے اضافی نوٹ میں ترامیم کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ریگولر بینچز کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ آئینی ترامیم یا کسی قانون کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر سکے۔ آئینی بینچ کے علاوہ کسی کی جانب سے یہ دائرہ اختیار استعمال کرنا آئین اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی، ظاہر جو ہو گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ میرے خیال میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی باقاعدہ بینچ واضح اور غیر مبہم آئینی دفعات کے باوجود حد سے زیادہ دائرہ اختیار استعمال کرتا ہے، یا ٹیکس کے معاملے میں صرف جواب دہندہ کے وکیل کی دلیل کی بنیاد پر اپنی سمجھ کے بغیر مبینہ تنازع کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی جج اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر رہا، وکیل نے جو کہا اس کے مطابق مبینہ تنازع کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ 191A کے خلاف اور یہ قانونی چارہ جوئی کے مترادف ہے۔ سینئر جج نے لکھا کہ دائرہ اختیار سے تجاوز یا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کے بجائے معاملے پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی کو بھیجنا بہتر ہوگا۔ ججز نے آئین اور قانون کے تحفظ اور پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ایک آئینی جج کا کردار ایک بادشاہ سے مختلف ہے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ ان کی آبزرویشن ہے، بلکہ فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے، اضافی نوٹ ہے، فیصلہ ہے کہ جج بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق احکامات جاری کر سکتا ہے، جبکہ ایک آئینی جج کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں آئین کے تحت تشریح اور نفاذ کا کام سونپا گیا ہے، وہ آئین اور قانون پر عمل کے پابند ہیں۔ جب عمل نہ کرے تو آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ کے آئینی اور ریگولر بینچز کا دائرہ اختیار کا واضح طور پر تعین کر دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 28 جنوری 2025 کو ریگولر بینچ کی جانب سے 13 جنوری اور 16 جنوری 2025 کے احکامات کو دائرہ اختیار نہ ہونے پر واپس لیا، جس کے بعد ان احکامات کے نتیجے میں تعمیر کیا گیا ڈھانچہ گر گیا، لہٰذا کوئی بھی کی گئی کارروائی، جاری کیے گئے احکامات اور اٹھائے گئے اقدامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی معاملہ کھلی کتاب کی طرح ہے اور اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون کا اصول ہے کہ اگر عدالت کا دائرہ اختیار نہیں تو اس کی جانب سے دائرہ اختیار کے بغیر دیا گیا فیصلہ کالعدم تصور ہوگا۔ دائرہ اختیار نہیں ہے، بالکل جو دائرہ اختیار نہیں تھا تحریک انصاف کو 12 جولائی کو مخصوص نشستیں دینے کا۔ محمد علی مظہر صاحب اس فیصلہ کرنے والے ججوں میں شامل تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس دائرہ اختیار آپ کا نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کام کر سکتے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کچھ کہے اور آپ کچھ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیران ہوں، اچھا ایسا فیصلہ پھر وہ کہہ رہے کل عدم ہوگا اگر دائرہ اختیار سے باہر ہو کر فیصلہ دیا۔ حیران ہوں اور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح مدعا علیہ کے وکیل کے دلائل سے ریگولر بینچ کو معاونت ملی کہ وہ آئین میں دیے گئے واضح دائرہ اختیار سے فرار اختیار کرے۔ آئینی ترمیم وجود رکھتی ہے جب تک پارلیمنٹ انہیں ختم نہ کرے یا سپریم کورٹ انہیں کالعدم نہ کرے۔ یہ سپریم کورٹ والے جملے پر مجھے اعتراض ہے۔ سپریم کورٹ نہیں آئینی ترمیم کو کالعدم کر سکتی، کسی صورت نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جس آئین کے تحت وہ قائم ہوئی ہے اسی آئین یا جس پارلیمنٹ نے انہیں بنایا ہے اسی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا آئین کو کالعدم کرے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اچھا جی، سینئر جج نے یہ بھی تجویز کیا کہ آئینی اور ریگولر بینچ کے سامنے کیسز مقرر کرنے کے حوالے سے یہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازع سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کیس مینجمنٹ سسٹم وضع کیا جائے۔ وہ آئینی بینچ کی جانب سے متفقہ طور پر ریگولر بینچ کی جانب سے احکامات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ کوئی زمینی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی موجودہ آئینی ترامیم سے آنکھیں چرا سکتا ہے، نہ ہی بہرا بن سکتا ہے۔ اضافی نوٹ کو موجودہ تنازع کے تناظر میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جناب اضافی نوٹ، اور اس میں واضح کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی آنکھیں اندھا نہیں ہو سکتا، کوئی نابین نہیں ہو سکتا، آئین واضح ہے، کوئی بہرا نہیں ہو سکتا کہ واضح ہو چیز تو اس کے باوجود وہ اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کرے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ قانونی چارہ جوئی، تو اب قانونی چارہ جوئی ہوگی نہیں ہوگی، اس فیصلے کی بنیاد پر جو انہوں نے دیا، جو آئینی بینچ نے واپس لے لیا 13 اور 16 جنوری کا فیصلہ کہ جناب یہ اپنا اس کے لیے بنائیں، بینچ بنائیں اور فلاں جگہ ہمارے پاس لگا دیں معاملہ، تو اس معاملہ تو واپس لے لیا گیا، فیصلہ تو واپس لے لیا گیا، لیکن کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کی بنیاد پر جب جج آئینی اختیارات سے تجاوز کریں یا پھر ایک فیصلہ دیا جائے کہ انہوں نے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو اس بنیاد پر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے؟ وہ جج کے منصب پر رہنے کے اہل رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے؟ یہ تو فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے اگر ان کے پاس کوئی مدعا آئے گا۔ لیکن معاملہ بالکل سیدھا ہے، معاملہ سیاسی ہے، اور یہ معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے جو لڑائی چلی تھی، اب وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ 8 میں 4 رہ گئے، اور اب مزید صورتحال جو ہے وہ ان کے جو آئین کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو عدلیہ کے اندر محاذ ہے وہ مزید کمزور ہوگا۔ جب وہ محاذ کمزور ہوگا تو لا محالہ وہ جو سیاست ہے عمران خان صاحب کی اس کی بنیاد پر کھڑی، وہ بھی کمزور ہوگی، وہ بھی ٹوٹے گی، وہ بھی تتر بتر ہوگی۔ تو بہرحال آگے کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا۔ دوسری ایک خبر آئی، پھر اس کی تردید بھی آ گئی۔ خبر یہ تھی کہ جی عالمی مالیاتی ادارے IMF کا ایک مشن پاکستان آیا ہوا ہے، اور وہ مشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جی پاکستان میں جو عدلیہ کی آزادی ہے، باقی کرپشن وغیرہ سارے معاملات، لیکن فوکس کیا گیا کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تقرریاں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو اس پر ظاہر حالانہ مچ گئی کہ یار یہ کیسے، مطلب پاکستان کی جوڈیشری کے اندر بھی IMF مداخلت کرے گا۔ تو اس پر تردید آ گئی ہے IMF کے ترجمان بینرجی نے جیو نیوز کو کہا ہے کہ جی جائزہ مشن پاکستان نہیں آیا، پروگرام سے متعلقہ مسائل کے علاوہ کوئی جائزہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جو $7 ارب کا جو پاکستان کو ایک اور نیا پروگرام IMF دینے جا رہا ہے، اس کے لیے IMF دیکھے گا کہ جی پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے، IMF کی شرائط پوری کی یا نہیں کی، وہ دیکھیں گے ہم۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کے ججز کیا کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کیا کر رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی۔ یہ خبر آنے کے بعد PTI کے دوستوں نے یا پھر وہ باقی خاص مخصوص جو گروپ ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا تھا، لیکن فوراً تردید کر کے ظالموں نے ارمانوں پہ پھر پانی پھیر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔